صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وتقدير الكلام إذن واحدنا إلى إبراهيم، أي تقدمنا بوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أي طهراه من الشرك والريب وابنياه خالصا لله وعقلا للطائفين والعاكفين والركع السجود. وتطهير المساجد مأخوذ من هذه الآية الكريمة ومن قوله تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارک پر کہ معنی یہ ہوگا کہ وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَيْ تَقَدَّمْنَا بِوَحْيِنَا، ہم اپنے وحی کے ذریعے یعنی پہلے سے ان کو یہ بتلا چکے تھے، یہ حکم دے چکے تھے کیا کہ ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ ای طہراہ من الشرک والریب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما چکے تھے، حکم دے چکے تھے کہ میرے گھر کو پاک کرو شرک سے بھی شک سے بھی. یعنی کیا معنی کہ اس کو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور عبادت کے لیے بناؤ، اور یہ ایک مرکز ہو، ماکل ہو، ایک جمع ہونے کی جگہ ہو ان لوگوں کے لیے جو طواف کرنے والے ہیں، جو رہنے والے ہیں، جو نماز پڑھنے والے. اب مفسر فرماتا ہے وَتَطْهِيرُ الْمَسَاجِدِ مَأْخُوذٌ مِّنْ هَٰذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ، اس آیت مبارک سے اور قرآن کی اس دوسری آیت سے، فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. ان آیات مبارک سے یہ حکم ملا کہ اللہ کے گھر جو ہیں وہ پاک رکھے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر یعنی جتنے مساجد ہیں ان سب کو ظاہراً بھی پاک ہونا چاہیے اور باطناً بھی پاک ہونا چاہیے. ایک تو پاکی یہ ہے کہ جب بھی اللہ کا گھر بنایا جائے تو خالص اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے بنانے والوں کی نیت بھی خالص ہو اور مقصد بھی اعلاء کلمت اللہ، اللہ کی توحید کا بلند کرنا ہو اور اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت ہو. اور دوسرا اس میں جو مال خرچ کیا جائے وہ بھی خالص حلال سے ہو، کیونکہ وہ بھی تو پاکی کا سب سے بڑا حصہ ہے کہ مساجد کے اندر کوئی پیسہ جو ہے حرام کا، چوری کا، رشوت کا، سود کا، ربا کا، ناجائز پیسہ جو ہے وہ بھی مساجد میں نہ لگایا جائے، بلکہ خالصتاً جو حلال مال ہو وہ اللہ کے گھر میں لگایا جائے. اور اسی طرح وہ زمین جس پہ مسجد بنائی جائے وہ بھی خالص حلال پیسے سے صحیح طریقے سے خریدی جائے، یا کوئی آدمی اللہ کے لیے وقف کرے لیکن اس کا بھی خالص ملک ہو، یعنی وہ زمین بھی غصب کی نہ ہو، زبردستی کا چھینی ہوئی نہ ہو، لوگوں کا قبضہ نہ ہو،
جیسے ہمارے ہاں ایک بہت بڑی غلطی ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو اس پہ ہدایت دے، یعنی بڑے بڑے شہر ہوتے ہیں نا جی، یا بڑے بڑی بستیاں ہوتی ہیں، اس میں کچھ سرکاری زمینیں ہوتی ہیں خالی، سرکاری زمینیں جو خالی ہوتی ہیں تو وہاں لوگ جا کے فوراً مسجد بنا دیتے ہیں، مدرسے بنا دیتے ہیں، قبضہ کر دیتے ہیں، یہ سرکاری زمین ہے جی، کسی کا ملک تو ہے نہیں، تو یہ بھی بالکل ناجائز ہے جب تک کہ اس گورنمنٹ سے باقاعدہ اس کا اذن، اجازت، خرید فروخت نہ ہو، مسجد بنانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح دیہات میں، بستیوں میں بھی یہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں شاملات دے۔ کیا معنی مقصد ہوتا ہے نا جی کہ آپ کا ملک ہے 10 ایکڑ، اس کا 20، اس کا 25، اس کا 25.5، اس کا 26.5، جو زمین تھوڑی کٹھی ہوتے ہوتے بچ جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے شاملات دے، یعنی وہ ایک قصبے میں کبھی 2 ایکڑ بچ گئی، کبھی 3 بچ گئی، اور متفرق بچ، کہیں 2 کنال، کہیں 1 کنال، کہیں آدھی کنال، وہاں بھی لوگ مسجدیں بنا دیتے ہیں، کیونکہ جو قابض ہو جائے اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، تو یہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، خدا جانے کہ وہ کس کا ملک ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مثلاً اپنے اقتدار کی بنا پر زور سے چندہ لے، جیسے ہمارے ہاں ملک میں رواج ہے کہ اب ڈی سی چندہ کرے یا کمشنر چندہ کرے تو کون نہیں دے گا، ہر آدمی تو مجبور ہوتا ہے، ذمہ دار، وہ ان کے پاس کسی نہ کسی کام میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، یا وہ ایسا کر دیتے ہیں کہ بھی کسی نے لائسنس بنوانا ہے ڈرائیونگ کا یا اسلحے کا، اچھا بھی 100 روپیہ چندہ دو مسجد کے لیے، تو یہ بھی حرام ہے، کیونکہ یہ آپ زبردستی لے رہے ہیں، دینے والے نے اپنے خوشی سے نہیں دیا، چاہے وہ ظاہراً کتنا کہے کہ نہیں جناب یہ تو مسجد کا کام ہے جناب، بالکل ہم بالکل خوشی سے دے رہے ہیں، بالکل جھوٹ ہے۔ آپ اس کو کہیں کہ دیں نہ دیں آپ کی مرضی، پھر دیکھو کتنے ملتے ہیں، سوال نہیں پیدا ہوتا کہ 1 ریال بھی ملے، تو یہ پیسہ جمع کرنا جو ہے یہ بھی حرام ہے۔ بلکہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ مثلاً ایک جگہ مسجد بنا رہے ہیں، آپ نے جلسہ رکھا اور مولوی کو بلایا، اس نے ایسی تقریر کی کہ لوگوں کو مجبور کر دیا کہ چندہ دے، تو انہوں نے کہا یہ بھی حرام ہے، انہوں نے کہا یہ بھی حرام ہے کہ کسی کو زبردستی ڈاکہ مار کے لینا بھی حرام ہے، اور کسی کو زبردستی، اب آپ کہہ رہے ہیں جی خدا کا گھر بن رہا ہے اور آپ کوئی بھی یہاں سے ایسا نہ ہو، دیکھو جی آپ ضرور دیں، آپ خالی ہاتھ نہ جائیں، آپ ایسا مجبور کر رہے ہیں کہ لوگ شرمندہ ہو کے دے رہے ہیں، تو یہ بھی پیسہ حرام ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مساجد بنانے کے لیے ہر چھوٹی بنا لیں، بڑی نہ بنائے۔ اب دیکھا نہیں کفار قریش نے اللہ کے کعبے کو مختصر کر دیا لیکن حرام کا پیسہ داخل نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے نا جی کہ آج مسجدوں میں برکت نہیں رہی، یہی وجہ ہے کہ آج نمازوں کے اندر وہ لذت نہیں رہی، یہی وجہ ہے کہ مسجدیں جو سب سے عظمت کی جگہ تھیں آج سب سے بڑے اکھاڑے بن گئے اور جھگڑے کی جگہ بن گئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب بنیاد ہی غلط ہے، جب آپ نے بنیاد غلط رکھی ہے، تا سریا میں روت دیوار کج، اب سریا تک تم دیوار لے جاؤ، جب بنیاد ٹیڑھی ہے تو دیوار نے تو ٹیڑھا جانا ہے۔ جب مساجد اللہ کے لیے نہیں بنائی جائیں گی اور اس میں تمام شرائط کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا تو وہ برکتیں، وہ ثمرات، وہ شرف جو ہے وہ کہیں سے حاصل نہیں ہوگا۔ اور دوسرا ہے ظاہری پاکی، کہ مسجد کو صاف رکھے، مسجد کے اندر صفائی رکھے، مسجد کے اندر کوئی ناک صاف نہ کرے، کوئی تھوک نہ ڈالے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا لوگ اللہ معاف کرے ناک میں ہاتھ ڈالتے ڈالتے دیوار سے لگا دیں گے یا نیچے لگا دیں گے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کا حکم ہے کہ فوراً اس کا ازالہ کیا جائے، اس کو مٹایا جائے اور صاف کیا جائے۔ اور اسی طرح مساجد کے اندر خوشبو کرنا جو ہے یہ بھی سنت ہے، کہ مسجدوں کے اندر ایسی چیز جو ہے جیسے عود ہے، لوبان ہے، یا آج کل وہ اگربتیاں وغیرہ مل جاتی ہیں، سستی ہوتی ہیں، چلو بھی تاکہ نمازی جب آئیں تو ان کو ایک خوشبودار ماحول میسر آئے اور وہ سکون کے ساتھ عبادت کر سکیں۔ اور مساجد کے اندر روشنی کا انتظام کرنا، مساجد کے لیے حمامات اور غسل خانے اور وضو خانے اور ان کی باقاعدہ صفائی کا اہتمام کرنا۔ یہ نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ حمام بنا دیے، غسل خانے بنا دیے، صفائی نہیں کریں گے تو 5 دن کے بعد وہ قابل استعمال ہی نہیں ہوتے۔ اگر آپ نے بنائے ہیں تو پھر ان کے لیے انتظام ہو صفائی کا۔ اگر صفائی کا انتظام نہیں ہے تو بنانا اور نہ بنانا دونوں برابر ہے، کہ وہاں کوئی آدمی داخل ہی نہیں ہو سکتا، بیٹھ ہی نہیں سکتا، وضو ہی نہیں کر سکتا،
تو پھر بنانے کا کیا فائدہ ہوا؟ یا جیسے ہمارے یہاں عام دیہاتوں میں ہوتا ہے، باہر ایک نلکا لگا دیا اور ایک لوٹا رکھ دیا، اب ایک آدمی نے استنجا کرنا ہے تو جگہ ہی نہیں ہے، ابھی چلو غریب ہے تو کچی دیوار بنا دے، غریب ہے تو کچی اینٹیں لگا دے، کو پردے کا انتظام کر دے، اور پھر ایسی جگہ ہے کہ وہیں پانی گر رہا ہے اور جو آدمی پانی بھرنے جائے وہی گر جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے، ہر لحاظ سے مسجدیں پاک ہوں، باطناً بھی پاک ہوں اور ظاہراً بھی پاک ہوں، بنیاد بھی اللہ کے لیے ہو، زمین بھی اللہ کے لیے ہو، پیسہ بھی حلال ہو اور مقصد بھی اللہ کی رضا ہو، اور پھر مسجدوں کے اندر کوئی دنیا داری کی باتیں، قصے، کہانیاں یہ بھی نہ ہوں۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اللہ کا ذکر کیا جائے، ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، صبح و شام تسبیح، نماز، ذکر اللہ کیا جائے۔ من السنة من احادیث کثیرۃ من الامر بتطہیرها وتطیبها وغیر ذلك من صیانتها من الاذى والنجاسات وما اشبہ ذلك، اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے بھی یہ حکم ملتا ہے کہ مسجدوں کو پاک کرو، مسجدوں کے اندر خوشبو رکھو، مسجدوں کی حفاظت کرو، وہاں کوئی گندگی، کوئی نجاسات، کسی قسم کی کوئی چیزیں نہ ہوں۔ ولہذا قال علیہ الصلوۃ والسلام انما بنیت المساجد لما بنیت لہ، حضور پاک نے فرمایا کہ میری امت سمجھ لو، اللہ کی مساجد جو بنائی جاتی ہیں تو وہ اسی لیے بنائی جاتی ہیں جو مقصد ہے، یعنی اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح۔ یہ نہیں کہ مسجدوں کو تم قصے کہانیوں کی جگہ بنا لو، مسجد میں آئے تو سارے دن کا حال حوال ایک دوسرے کو شروع کر دیا، مسجد میں آئے تو آج تم نے کیا کیا اور آج اس نے کیا کیا اور آج اس نے کیا کیا، اور دنیا جہان کے قصے، اپنی ساری نیکیاں ختم کر کے خالی ہاتھ مسجد سے نکل گئے۔ تو اس لیے منع ہے کہ مسجد میں آئے تو خالص اللہ کریں۔ وقت جماعت فی ذلک جزءا علی حدۃ وللہ الحمد والسنہ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مساجد کے احکام، مساجد کے فضائل و شرف میں میں نے باقاعدہ علیحدہ ایک کتاب مرتب کی ہے۔ وقد اختلف الناس فی اول من بنى الکعبہ وقیل الملائکۃ قبل آدم علیہ السلام۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کعبہ جو ہے وہ کس نے بنایا۔ اس لیے بعض علماء فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کا گھر ملائکہ نے بنایا، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام سے بھی پہلے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھ لیں کہ یہ اختلاف جو ہیں، اللہ معاف فرمائے، یہ کوئی ایسے اختلاف نہیں ہوتے کہ جس سے آدمی خدا نہ کرے بعض لوگ جو ہے نا جی دیکھو جی اس میں بھی اختلاف ہے۔ حالانکہ اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کس کے پاس تاریخ ہے؟ کس نے تاریخ مرتب کی ہے جو آدم علیہ السلام سے شروع ہو اور آج تک چلی آئے؟ لازمی بات ہے، ہزاروں سال گزر گئے، کتابیں لکھی گئیں، کتابیں مٹ گئیں، کتابیں ختم ہو گئیں، کسی کو کوئی حصہ ملا، کسی کو کوئی بات ملی، کسی کو کوئی روایت ملی، انہوں نے جمع کر دی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یاد رکھے یہ ہے کہ اللہ کے کعبے ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں، چاہے کل بنا تھا چاہے آج بنا تھا۔ قرآن نے کہا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا۔ لہذا ان اختلافات کو بعض لوگ ہوتے ہیں نا جی اللہ معاف فرمائے، بعض تو جاہل ہوتے ہیں اور بعض لوگ ہوتے ہیں فتنہ پرور، وہ فتنہ ڈالتے ہیں لوگوں کے دماغ میں۔ دیکھو جی ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ کعبہ کس نے بنایا۔ بھئی کعبہ ملائکہ نے بنایا، وہ آدم نے بنایا، جب اللہ نے کہہ دیا کہ میرا گھر ہے بات ختم ہو گئی۔ اس لیے فرماتی ہے کہ ایک روایت تو یہ بھی آئی ہے کہ ملائکہ نے بنایا۔ وهذا نبی جعفر الباقر محمد بن علی بن الحسین ذکر القرطبی وقال لفظه وفيه غرابۃ، اور یہ روایت جو ہے جعفر الباقر سے ملتی ہے، انہوں نے محمد ابن علی ابن الحسین سے، یعنی یہ بھی کسی شیعہ نے لکھی ہے۔ ایسی باتیں اکثر وہ لکھتے ہیں کیونکہ ان کی اکثر روایتیں ہوتی ہیں نا محمد ابن علی ابن الحسین سے یا جعفر صادق سے یا جعفر باقر سے، تو بہرحال اس لیے مفسر نے بھی بعد میں تحقیق فرما دی کہ بات کوئی پکی نہیں ہے۔ وکیل آدم علیہ السلام، اور ایک قول یہ ہے کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے بنایا۔ رواه عبد الرزاق ابن جریج عطا وسعید المسیب وغیرهم ان آدم علیہ السلام بناه من 5 اجبل من حراء وطور سینا وطور زیتا وجبل لبنان والجودی،
اور ایک روایت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کا کعبہ بنایا اور اس میں ان 5 پہاڑوں سے پتھر لگائے. ایک پہاڑ تو یہ غار حرا ہے، اور دوسرا طور سینا، اور تیسرا طور زیتا، اور چوتھا جبل لبنان، اور 5واں جو ہے جودی. لیکن یہ بھی روایت کر اب آدم علیہ السلام ان پہاڑوں سے جاتے تھے، ایک ایک پتھر لے آتے تھے. تو یہ ساری ایسی روایات ہوتی ہیں پرانی کتابوں کی. وہذا غریب النجن. اور وعن ابن عباس وقابل الاحبار وقتادہ ووهب بن منبہ ان اول من بناه شیس علیہ السلام وغالب من يذكر انما ياخذ من كتب اهل الكتاب وهي مما لا يصدق ولا يكذب ولا يعتمد عليها بمجردها اما اذا صادق في ذلك والراس والعين. اور اسی طرح فرماتی ہیں حضرت ابن عباس کا احبار قتادہ وهب بن منبہ سے یہ روایت بھی ملی ہے کہ سب سے پہلے حضرت شیس علیہ السلام نے کعبہ بنایا. لیکن مفسر فرماتا ہے یاد رکھو یہ جتنی روایتیں ہیں یہ اہل کتاب کی یعنی روایات اسرائیلیہ ہیں، سابقہ کتابوں سے لی گئی ہیں. اور یہ سابقہ کتابوں کا حال یہ ہے کہ لا یصدق ولا یکذب، نہ ہم تصدیق کر سکتے ہیں نہ تکذیب کر سکتے ہیں، نہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سچی ہیں نہ کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹی ہے. اور ولا یعتمد علیہا، نہ ان پر کوئی اعتماد کیا جا سکتا ہے. ہاں اگر کوئی صحیح حدیث مبارک مل جائے تو وہ سر آنکھوں پر. اصل مسئلہ یاد رکھیں یہ ہوتا ہے کہ جتنی کتابیں سابقہ گزری ہیں ان کا حال یہ ہے کہ ان کے ماننے والوں نے کتابوں کو بدل ڈالا. تو اس لیے وہاں قاعدہ یہ ہے کہ یاد رکھو ایک روایت ملی اسرائیلی، اگر اس روایت کی تائید قرآن مقدس میں بھی ہے، حضور پاک کی حدیث مبارک میں بھی ہے، تو بات ختم ہوگی آمنا و صدقنا. اگر کوئی کتب سابقہ میں سے ہمیں روایت ملی لیکن وہ قرآن پاک کے مخالف ہے یا سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہے تو اس کو ہم چھوڑ دیں گے. اچھا اگر کوئی ہمیں ایک ایسی روایت ملی کہ نہ قرآن پاک میں تائید ہے نہ مخالفت ہے، یعنی نہ وہ روایت مخالف ہے نہ مؤید ہے، تو ایسی روایت کو صرف معلومات کے استفادے کے لیے آدمی لے لیتا ہے. لیکن اس کے بارے میں بھی یہ قاعدہ ہے کہ لا نصدق ولا نکذب، نہ ہم یہ کہہ سکیں گے کہ وہ روایت سچی ہے کیونکہ سابقہ کتب میں سے ہے، قرآن و حدیث میں اس کی کوئی تائید نہیں مل رہی، اور نہ ہم یہ کہہ سکیں گے کہ وہ جھوٹی ہے کیوں خدا جانے ہو سکتا ہے وہ اپنے زمانے میں کوئی صحیح واقعہ بھی ہو. تو اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنا کعبہ کے متعلق جتنی روایات ہیں کہ ملائکہ نے بنایا، آدم علیہ السلام نے بنایا، بعد نے کہا کہ شیس علیہ السلام نے بنایا، بعض روایات میں ہے کہ عمالقہ اور جرہم نے بنایا، اور صحیح جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چونکہ قرآن میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا کعبہ بنایا تو اللہ نے صرف بنا ابراہیمی کا ذکر کیا. اور اسی طرح صحیح احادیث مبارک میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ قریش نے بھی بنایا، قریش مکہ نے بنایا جب میرے مدنی سرکار بھی موجود تھے اور آپ کے شباب کا عالم تھا، جوانی کا عالم تھا. اس زمانے میں قریش مکہ نے بھی اللہ کا کعبہ بنایا اور اس بنا میں حضور پاک خود بھی شریک ہوئے. اور اسی طرح یہ روایت بھی ہمیں صحیح ملتی ہے کہ حجر اسود پہ جب جھگڑا ہوا تو حجر اسود کا فیصلہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ نے فرمایا. آپ نے چادر کا حکم دیا، بچھا دی گئی، حجر اسود کو چادر پہ رکھا گیا اور آپ نے فرمایا کہ ہر قبیلے کا سردار جو ہے چادر کو پکڑ لے اور وہ سب شریک ہو جائیں اس کے اٹھانے میں. اور جب کعبۃ اللہ کے قریب لے آئے تو حضور پاک نے اٹھا کے دیوار میں اپنے ہاتھ مبارک سے لگا دیا. تو یہ باتیں جو ہیں. اور اسی طرح بنا عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا ذکر بھی احادیث مبارک میں موجود ہے کہ حضور پاک کے زمانے کے بعد بہت بعد میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اللہ کے کعبے کی تعمیر کی. اور اس کے بعد پھر حجاج ابن یوسف کا جو واقعہ ہے تعمیر کا وہ بھی صحیح ہے کہ اس نے پھر تعمیر میں تھوڑی تبدیلی کی، یعنی سارا کعبہ نہیں بدلا بلکہ اس نے یہ کیا کہ دروازہ اونچا کر دیا، ادھر کا دروازہ بند کر دیا اور مزار رحمت والی جو دیوار تھی اس کو اندر کر دیا پہلی جگہ پر جیسے کہ قریش کے زمانے میں تھی. باقی آدم علیہ السلام نے بنایا یا ملائکہ نے بنایا یا شیس علیہ السلام نے بنایا ان کے بارے میں نہ ہمارے پاس کوئی روایت ہے
اور نہ کوئی صحیح حدیث مبارک میں ان کی کوئی تائید ہوتی ہے. بہرحال وہ اقوال ہیں اور علماء اس کو ذکر کر دیتے ہیں. وقوله تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال الإمام أبو جعفر بن جرير قال أخبرنا ابن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان بن الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم بيت الله وأمنه وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها فلا يصاد صيدها ولا يقتوزها. وهكذا رواه النسائي عن محمد بن بشار عن بندار به وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن شيبة وعمرو بن ناقد كلاهما عن أبي أحمد الزبيري عن سفيان الثوري. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارک جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے درخواست کی کہ یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما جو تجھ پر ایمان لانے والے ہیں اور یوم آخرت پہ ایمان لانے والے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابراہیم حرم مکہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے حرم ہونے کے لیے دعا کی. ورنہ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام اور آپ نے فرمایا اس کے امن کے لیے حضور نے فرمایا انی حرمت المدینہ ما بین لابتیہا. حضور نے فرمایا کہ میں مدینہ پاک کے حرم کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ بھی حرم بنا دے. ما بین لابتیہا یعنی دو کناروں کے درمیان میں, دو کنارے جیسے ادھر سے ہارا شرقی کہلاتا ہے ہارا غربی کہلاتا ہے, اسی طریقے سے ایک جانب جو ہے حضور نے فرمایا یا اللہ اس کو بھی حرم کا مرتبہ عطا فرما. اور حضور نے فرمایا یہ بھی حرم کا فلا یصاد صیدا یہاں بھی کوئی شکار نہ کرے اور یہاں بھی کوئی درخت کی ٹہنی جو ہے ادھے حرم میں نہ کاٹی جائے. لیکن یاد رکھیں اس میں البتہ اختلاف ہے ائمہ کرام کا. وہ فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے مکے کے حرم ہونے میں تو کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں, اس لیے کہ یہاں تو قرآن کی نص آ گئی نا حرمن آمنا من دخلہ کان آمنا اولم نمکن لہم حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہ. تو جب قرآن آ گیا تو بات ختم ہو گئی. مدینہ منورہ کے حرم کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں کوئی آیت نازل نہیں فرمائی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرم بنایا. تو اس لیے بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ بھئی حضور پاک کا بنانا جو ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے, لہذا اس کا بھی وہی حکم ہے جو حرم کا حکم. اور بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ احترام اور ادب جو ہے وہ تو اس کا اسی طرح کیا جائے گا جیسے حرم کا ہے, لیکن وہ احکام اسی طرح مرتب نہیں ہوں گے جو نص میں مرتب ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں نازل فرمائے. تو بہرحال لیکن جہاں تک احترام کا تعلق ہے اس میں کوئی شبہ نہیں, اللہ کا وہ بھی حرم ہے, وہ بھی اللہ کے رسول پاک نے یہاں حضرت خلیل علیہ السلام نے دعائیں مانگی اور وہاں سیدنا محمد عربی حبیب رب العالمین نے دعائیں مانگی علیہم الصلوات والتسلیم. ہاں البتہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہاں زیادہ روایات قویہ ہیں کہ پورے حرم میں نماز پڑھو تو 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے, لیکن وہاں جو فضیلت ہے وہ مسجد نبوی کے اندر ہے. یعنی اگر آپ نے نماز مسجد نبوی میں پڑھی جماعت کے ساتھ تو وہ فضیلت ملے گی. صحیح روایت میں ایک نماز کا 1,000 اور بعض روایات میں 50,000 کا ذکر بھی موجود ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ نے باقی شہر میں کسی جگہ نماز پڑھی تو وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی جو مسجد نبوی علیہ الصلوۃ والسلام میں حاصل ہوتی. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقال ابن جریر ایضا اخبرنا ابو قریب وابو الصائب قال حدثنا ابن ادریس واخبرنا ابو قریب قال اخبرنا عبد الرحیم الرازی قال جميعا سمعنا شيخنا في النبي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم كان عبد الله وخليله واني عبد الله ورسوله وان ابراهيم حرم مكه واني حرمت المدينه ما بين لابتيها اذا هو وصيدها لا يحمل فيها سلاح للقتال ولا يقطع منها شجرة إلا لألف بعير وهذه الطريق غريبة. اس روایت میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا ان ابراہیم کان عبد اللہ وخلیلہ کہ حضرت ابراہیم بھی اللہ کا بندہ اور اللہ کے خلیل ہیں.
اور آپ نے فرمایا انی عبداللہ و رسولہ، میں بھی اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے حرم مکہ کو حرم بنایا، اور میں مدینہ منورہ کے بارے میں کہتا ہوں کہ یہ بھی حرم ہے، دونوں کناروں کے درمیان میں۔ یہاں بھی شکار نہ کھیلا جائے، اور یہاں بھی کوئی قتل کے لیے کسی کے لیے ہتھیار نہ اٹھائے، اور یہاں بھی کوئی درخت نہ کاٹا جائے۔ ہاں اگر کوئی چھوٹے موٹے درخت ایسے ہیں جو جانوروں کے گھاس کے لیے گزارے کے لیے ضروری ہے تو اس کا کاٹنے کی اجازت ہے، جیسے کہ حرم مکہ میں بھی حضور پاک نے فرمایا کہ یہاں بھی کوئی ہتھیار نہ اٹھائے، کوئی قتال نہ کرے، کیوں؟ حرمن آمنا، یہ امن کی جگہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا لا یصاد صیدھا، اور نہ یہاں کوئی شکار کھیلے، اور اسی طرح حکم ہے نہ یہاں کوئی لقطہ کمال اٹھائے۔ صحابہ نے عرض کیا الا الاذخر یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا حضور اذخر جو چھوٹا سا پودا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا عرفات میں مینا میں آم نکل جاتا، انہوں نے کہا حضور یہ تو ہر وقت ہمارے استعمال میں آتا ہے، تو آپ نے اس کی اجازت دے دی۔ تو اس لیے بہرحال حرمین الشریفین کے اندر یہ مقام امن ہے، مقام عبادت ہیں، یہاں اس کا احترام، اس کا اعزاز و اکرام جو ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ ہاں البتہ یہ بات یاد رکھ لیں کہ مثلا اب ایک آدمی نے حرم کی حد میں کوئی گھاس لگایا ہے خود، تو اس کا کاٹنا جائز ہے۔ اسی طرح اس نے کوئی درخت لگایا ہے تو اس کا پھل توڑنا بھی جائز ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ اپنے کسی نے گھر میں مثلا کوئی درخت لگا لیا، پھل آ گیا تو پھل بھی نہ توڑے۔ معنی یہ ہوتا ہے جو قدرت کی طرف سے خودرو چیزیں ہیں ان کے اندر کوئی تصرف نہ کرے، جیسے شکار نہ کھیلے، لیکن یہ تو نہیں کہ بکرا لے کے ذبح نہ کرے، گوشت بھی نہ کھائے، یا گائے ذبح نہ کرے، یا اونٹ ذبح نہ کرے، یا مرغی ذبح نہ کرے، کیوں یہ تو ہم نے خود اسی لیے رکھی ہیں کہ ہم ان کو ذبح کریں۔ ہاں اگر کوئی ہمیں جنگل کا جانور حد حرم میں ملے تو ہم شکار نہیں کریں گے، وہ منع ہے۔ باقی یہ جو پالتو چیزیں ہوتی ہیں ان کا تو ذبح کرنا جائز ہے۔ کسی نے بکریاں رکھی ہیں، کسی نے گائے رکھی ہیں، اور روزانہ ماشاءاللہ اللہ جانے کتنے جانور ہیں جو مکے میں ذبح ہوتے ہوں گے، کیوں مسلمان تو ماشاءاللہ گوشت کھانے والی قوم ہے نا، تو اس لیے کتنے جانور ہیں روزانہ، یعنی آدمی یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ہم شمار نہیں کر سکتے، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ورنہ آپ اگر غور کریں نا جی، آج مثلا گھر میں بیٹھ کے حساب کریں، ایک آدمی کا وزن مثال کے طور پہ 70 کلو یا 80 کلو یا 100 کلو ہے، وہ حساب کرے کہ جب سے وہ پیدا ہوا اوسطاً روز کتنا گوشت کھاتا ہے، حساب کرو کہ کتنے من تم گوشت کھا گئے ہو۔ ایک آدمی جو 70 کلو کا ہے میرے گھر میں 700 کلو تو زیادہ کھا گیا ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اللہ نے ایک نظام ہضم بنایا ہے، کھا رہے ہیں۔ اچھا، اور اسی طرح یہ بھی بات موجود ہے، علماء نے لکھا کہ یہ مکہ مکرمہ کی برکت ہے کہ یہاں آدمی اتنا گوشت کھا سکتا ہے، کسی دوسرے ملک میں اتنا گوشت نہیں استعمال ہو سکتا، لازماً اس سے پھر بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن مکہ مکرمہ کی شان ہے کہ یہاں آدمی جتنا کھا رہا ہے، چونکہ زمزم بھی تو پی لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے رحمت فرما دیتے ہیں۔ وہذه الطریق غریبۃ، اس سند کے اندر غراب لیست فی شیء من الکتب الستۃ، سیاہ ستہ والوں نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ اصل حدیث یہ ہے، واصل الحدیث فی صحیح مسلم من وجہ آخر عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان الناس اذا راوا اول الثمر جاءوا به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في ساعنا وبارك لنا في مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة مثله معه ثم يدعو أصغر وليد له فيعطي ذلك الثمر وفي لفظ بركة مع بركة ثم يعطي اصغر من يدعو من البلدان، لفظ مسلم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل حدیث جو مسلم شریف کے اندر صحیح حدیث مبارک ہے، اس کے اصل میں الفاظ مبارک یہ ہیں کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال كان الناس اذا راوا اول الثمر، حضور پاک کے زمانے مبارک میں جب کوئی پہلا پھل آتا، مثلا یعنی آپ کے گھر میں کھجوریں ہیں، آپ کا کھجوروں کا باغ ہے، تو پہلی جو کھجور اترتی تھی لوگ محبت سے حضور کی خدمت میں لے آتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارا پہلا پھل اترا ہے۔ یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں، محبت کا ادب ہوتا ہے، تقاضا ہوتا ہے۔
اور حضور پاک کی خدمت میں جب لے آتی اور حضور اس پھل کو لیتے تو دعا فرماتی اللہم بارک لنا فی ثمرنا، یا اللہ ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما، وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی سائنا وبارک لنا فی مدنا، یا اللہ مدینے میں برکت عطا فرما۔ سا کہتے ہیں جو 3 کلو کے برابر تقریباً لکڑی کا ہوتا ہے، پہلے تو ہمارے ملک میں بھی یہی ہوتے تھے، لکڑی سے بھرتے تھے نا دانے وانے، تو عرب میں بھی یہی ہوتے تھے، اس کو سا کہتے ہیں، اس سے چھوٹا جو مد ہے، تو فرماتے تھے اللہ ہمارے اس سا میں بھی برکت عطا فرما، مد میں بھی برکت عطا فرما۔ اور اس کے بعد میں اللہم ان ابراہیم عبدک وخلیلک ونبیک، سیدنا ابراہیم بھی تیرا بندہ، تیرا خلیل، تیرا نبی، اور اس نے دعا مانگی تھی مکہ کے لیے، انہ دعاک لمکہ وانی ادعوک للمدینہ، میں دعا کرتا ہوں مدینہ منورہ کے لیے، یا اللہ جو تو نے مکے میں برکتیں رکھی ہیں مدینے کے اندر بھی برکتیں عطا فرما، بل اس کے ساتھ اور زیادہ برکتیں بھی عطا فرما۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھل جو ہے کوئی چھوٹا بچہ موجود ہوتا تو اس کو دے دیتے، یعنی ایک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تفاعل خیر تھا کہ بھی جیسے وہ پھل نیا ہے ادھر بچہ بھی نیا ہے، جیسے وہ پھل مبارک ہے ادھر بچہ بھی مبارک ہے، یہ معصوم ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عطا فرما دیتے۔ جو بھی چھوٹا بچہ وہاں موجود ہوتا یا کسی چھوٹے بچے کو بلا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے، فرماتے برکت۔ ابو قریب قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرنا بكر بن مضر عن ابن الهادي عن النبي بكر محمد ان عبد الله بن عمرو بن عثمان ان رافع بن قدي قال قال رسول الله ان ابراهيم حرم مكة واني احرم ما بين لابتيها انفرد باخراجه مسلم فرواه عن قتيبة عن بكر بن مضر ولفظه كلفظه سواء وفي الصحيحين عن انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ، اور بخاری و مسلم کے اندر حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبي طلحة التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني فخرج بي ابو طلحة يخدمني وراءه وكنت اخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل قال وفي الحديث ثم اقبل حتى اذا بدا له احد قال هذا جبل يحبنا ونحبه فلما اشرف على المدينة قال اللهم اني احرم ما بين جبليها مثل ما حرم به ابراهيم مكة اللهم بارك لهم في مدهم وصائهم وفي لفظ لهما اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في سائهم وبارك لهم في مدهم زاد البخاري يعني اهل المدينة ولهما ايضا ان انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل بالمدينة ضيفا ما جعلته بمكة من البركة۔ اب اس حدیث مبارک میں آتا ہے جو صحیحین کے اندر ہے، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ میرے پاک نبی نے حضرت ابی طلحہ سے ارشاد فرمایا التمس لی غلاما من غلمانکم، حضور نے فرمایا حضرت ابی طلحہ کو کہ تم اپنے لڑکوں میں سے کوئی لڑکا تلاش کرو جو میری خدمت کے اندر رہے، میرے ساتھ رہے، میرے کام کرے۔ فرماتی ہے فخرج بی ابو طلحہ یردفنی وراءہ، ابو طلحہ نے مجھے اپنی سواری پہ پیچھے بٹھایا اور حضور کی خدمت میں پہنچا دیا کہ حضور یہ خادم قبول فرمائیں۔ کہتے ہیں فکنت اخدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلما نزل، جب بھی حضور راستے میں سفر میں اترتے تو میں حضور کی خدمت کرتا، یعنی پانی وغیرہ جگہ وغیرہ ہر چیز کی خدمت میرے ذمہ تھی۔ کہتے ہیں کہ ثم اقبل، اور جب حضور پاک آتے حتی اذا بدا له احد، اور جب دور سے آپ کی نظر مبارک پڑتی جبل احد پہ جو مدینہ منورہ کا مشہور پہاڑ ہے، تو حضور فرماتے ھذا جبل یحبنا ونحبہ، فرماتی یہ وہ پہاڑ ہے جو ہمیں دوست رکھتا ہے اور ہم اس کو محبوب رکھتے ہیں۔ تو جبل احد جو ہے یہ محبوب پہاڑوں میں ہے میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور یاد رکھیں کہ وہ پہاڑ بھی مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ کیوں؟ اللہ پہاڑوں میں بھی ادراک و شعور پیدا فرما دیتے ہیں، ہمیں چاہے سمجھ نہ آئے لیکن قرآن مقدس کے اندر موجود ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ مِنَّا فَضْلًا،
ہم نے داؤد علیہ السلام کو بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے حکم دیا یا جبال اوبی باہو کہ اے پہاڑو جب میرا داؤد تسبیح پڑھے ذکر کرے تو تم بھی ذکر کرو حضرت داؤد کے ساتھ. تو جب حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح پڑھتے, حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے تو پہاڑ بھی ذکر میں شریک ہو جاتے. تو اب پہاڑوں میں شعور ہو جانا, ادراک ہو جانا, یہ کوئی بات بعید نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پتھروں کو بھی عقل اور شعور عطا فرما دیتے, جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو بھی عقل عطا فرمایا جو موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کے بھاگ گیا. آخر اس کو پتہ چلا نا یہ موسیٰ علیہ السلام ہے, پتھر نے پہچانا آگے موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے ہیں. تو اس لیے حقیقت میں اس حدیث کو محمول کرتے ہیں محدثین کہ واقعتاً جو پہاڑ ہے مدینہ منورہ کا, اس کو حضور سے محبت تھی اور حضور کو اس سے محبت تھی. حتیٰ کہ بعض احادیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور کی نظر مبارک جب جبل احد پہ پڑتی تھی تو آپ اپنی اونٹنی مبارک کو پاؤں مارتے اور فرماتے ہل ہل کسوا, چلو چلو دوڑو جلدی کرو, ھذا جبل یحبنا ونحبہ, یہ وہ پہاڑ آ گیا ہے جو ہمیں محبوب رکھتا ہے اور ہم اس کو محبوب رکھتے ہیں. تو جب پہاڑوں کو بھی حضور سے محبت ہو, اگر بندے کو محبت نہ ہو تو پھر وہ کافر کا دل ہے. کیونکہ حضور قرآن پاک نے فرمایا نا کہ کافر کے دل جو ہے اشد قسوۃ من الحجارہ, وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں. کیوں فرمایا پتھر بھی چشمہ بن کے بہہ پڑتا ہے, پتھر بھی پھوٹتے ہیں, پتھر بھی اللہ کے ڈر سے روتے ہیں, پتھر بھی خشیہ پیدا ہوتی ہے, لیکن کافر کا دل ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے. تو لہذا اس حدیث مبارک سے یہ بات واضح ہوئی کہ جس آدمی کے دل میں میرے مدنی سرکار کی محبت نہیں ہے اس کا دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے اور وہ ایمان کی دولت سے خالی ہے. ورنہ یہ ہو نہیں سکتا. حضور نے صاف فرما دیا ہے کہ لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی مومن کامل بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ ساری کائنات سے زیادہ پیارا حضرت محمد مصطفیٰ ہے. اور یہ پیار بھی لفظی کلامی نہ ہو کہ ہاں جی ہمیں حضور سے بڑی محبت ہے, حضور سے بڑی محبت ہے. داڑھی جی داڑھی تو ہم نہیں رکھ سکتے, اور جی حضور سے ہمیں بڑی محبت ہے, جی سگریٹ ہے جی یہ تو عادت ہے جی نہیں چھوڑ سکتے. حضور سے جی ہمیں بڑی محبت ہے جی نماز جی بس غفلت ہو جاتی ہے سو جاتے ہیں. یہ تو منافقت ہے, یہ تو نفاق ہے, یہ کوئی محبت نہیں ہے اور یہ جھوٹا دعویٰ ہے. اس پہ الٹا قیامت میں سزا ملنے کا خطرہ ہے کہ تم دعویٰ کرتے تھے حضور پاک سے محبت کا اور تم نے حضور کے کسی حکم کی تعمیر ہی نہیں کی. نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ حج ہے, نہ زکوٰۃ ہے, نہ عقل حلال ہے, نہ صدق مقال ہے, نہ امر بالمعروف ہے, نہ نہی عن المنکر ہے, نہ صورت نہ سیرت, اور دعویٰ جی ہمیں حضور سے بڑی محبت ہے. یہ کیا بات ہوئی حضور سے محبت؟ تو اس لیے فرمایا کہ ھذا جبل یحبنا, اس پہاڑ کو بھی ہم سے محبت ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ جانوروں کو بھی حضور سے محبت تھی, پہاڑوں کو بھی حضور سے محبت تھی. یعنی انسان تو انسان ہے نا جی, وہ جانور جن کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے ساتھ آپ نے نہیں دیکھا, صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ جب حضور پاک نے قربانی کے لیے اپنی ہاتھ بڑھایا تو ہر اونٹ اپنی گردن آگے بڑھا رہا تھا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جب اونٹنی میدان عرفات سے چلی ہے, حج کا موقع ہے, خوشی کا موقع ہے, عید کا موقع ہے. صحیح حدیثوں میں آتا ہے صحابہ کہتے ہیں حضور کی اونٹنی بھی آج پورے جوش میں تھی اور حضور پاک اس کی لگام مبارک کو پکڑ پکڑ کے کھینچ رہے تھے کہ اس کی گردن حضور کے سینے سے لگ رہی تھی, لیکن اونٹنی چاہتی تھی کہ آج میں ناز سے چلوں. تو یہاں جانور بھی خوشی محسوس کرتا ہے, جانوروں کے بھی اندر اللہ نے حضور کی محبت پیدا فرمائی ہے. اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ کے اندر فرمایا ایک گلی ہے, اس کے اندر ایک پتھر ہے, فرمایا اس پتھر کو میں آج بھی پہچان سکتا ہوں. ابھی مجھے نبوت بھی نہیں ملی تھی, میں جب اس پتھر کے قریب گزرتا تھا تو مجھ پہ سلام پڑھتا تھا. صحیح بخاری شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے, انی لعارف حجرا بمکہ یسلم علی قبل ان بعثت. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس دل میں میرے مدنی کی محبت نہیں ہے وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا, مومن نہیں ہو سکتا اور کامیاب نہیں ہو سکتا. اور ایک ظاہری بھی علماء نے تجربہ رکھا ہے, ان نے فرمایا کہ ایک بات یاد رکھو کہ کتنا بڑے سے بڑا عالم بن جائے
اگر اس کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے تو اس کے چہرے میں کوئی اثر نہیں ہو، کشش نہیں ہوگی کہ تمہارا دل کرے کہ میں اس کے پاس جاؤں، اور نہ اس کی زبان میں تاثیر ہو، اس کی زبان اثر سے محروم ہوگی، جب علم ہوگا لیکن اثر نہیں ہو، اور نہ اس کے چہرے کے اندر وہ کشش پیدا ہوگی کہ لوگوں کا رجحان ہو۔ اگر اس کے دل میں اللہ کی، اللہ کے رسول کی محبت ہے اور عشق ہے تو اللہ لوگوں کے دلوں کو بھی مائل کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور باہر سے آتے، مدینے پہ نظر پڑتی پہاڑ پہ، تو یہ فرماتے کہ ھذا جبل یحبنا ونحبہ، اور جب مدینے پاک میں آ جاتے، مدینے شریف کے اندر حدود میں داخل ہوتے، تو فرماتے اللہم انی احرم ما بین جبلیہا مثل ما حرم ابراہیم مکہ۔ مانا یہ ہوتا ہے کہ جیسے ان نے دعا کی، پہلے آ گیا نا انی ادعو کا، یا اللہ ان دو پہاڑوں کے درمیان میں جو جگہ ہے اس کو میں بھی حرم قرار دیتا ہوں، جیسے کہ ابراہیم نے مکے کو حرم قرار دیا۔ اور اس کے بعد فرماتی اللہم بارک لہم فی مدہم وصائہم، اور ایک روایت میں اللہم بارک لہم فی مکیالہم وبارک لہم فی صائہم وبارک لہم فی مدہم۔ زاد البخاری یعنی اہل المدینہ، حضور دعا فرماتی کہ اللہ ان کے کیلے کے اندر یعنی جو چیزیں پیمائش کی ہیں، سا ہے، مد ہے، کرایہ، اس میں برکتیں عطا فرما۔ یاد رکھو اس زمانے میں اصل میں یہی چیزیں تھیں نا، مانا یہ ہوتا ہے یعنی ہر چیز میں برکتیں عطا فرما، اس کے ثمرات میں، اس کے جنس میں برکتیں عطا فرما۔ اور حضور یہ دعا بھی فرماتے اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما جعلتہ بمکہ من البرکۃ، کہ یا اللہ تو نے جتنی مکے کے حرم میں برکت رکھی ہے اس سے مدینے میں دوگنی برکت عطا فرما۔ اور محدثین نے، علماء نے لکھا ہے کہ ہمارا تجربہ ہے کہ اگر مثلا مکہ مکرمہ میں 2 کیلوں میں ایک گھرانے کا گزارا ہوتا ہے تو لکھا ہمارا تجربہ ہے کہ مدینے میں 1 کلو میں گزارا ہو جاتا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے واقعی اس کے اندر اسی طرح دگنی برکتیں رکھی۔ اور خدا کی شان ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے ان حرمین کا ایک نرالا اثر ہے۔ اچھا مکے کے لوگوں میں آپ دیکھیں نا بڑی بے نیازی، اور کوئی آپ ذرا بھی بات کریں گے تو دوسری بات پہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں دھپڑ ہی نہ مار دیں، تو بڑی سختی سے وہ کیوں بے نیاز گھر میں رہتی ہیں، ان کو کسی کی کیا پرواہ ہے۔ اور مدینے کے لوگوں میں حضور کی محبت کا اتنا اثر ہے، کسی سے پوچھے نا تو آپ کو گھر بھی چھوڑائے گا کہ فلانا آدمی کا مکان، چل میں چلتا ہوں آپ کو وہاں پہنچا دیتا ہوں، اور بڑی محبت سے۔ آپ تو سمجھتے ہیں نا کہ یہ چھوٹی چیزیں ہیں، ان کے اندر اتنے اثرات ہیں۔ میرے اپنے کچھ دوست ہیں جو باہر سوئٹزرلینڈ میں رہتے ہیں، بڑے لوگ ہیں، تو وہ اس دفعہ آئے تو ان کے بچے جو وہاں پیدا ہوئے وہی جوان ہوئے، ان لوگوں نے تو کبھی پاکستان بھی نہیں دیکھا بیچاروں نے، تو اس دفعہ وہ اپنے بچوں کو بڑی مشکل سے راضی کر کے حج کے لیے بہانے سے لے آیا کہ چلو بھائی، تو وہ کہے کیا حج کیا ہوتا ہے، حج کیا ہوگا، بیچاروں نے وہاں پیدا ہوئے، وہاں پڑھے، ان کی تعلیم ایسی ان کے تصور میں نہیں تھا۔ نہیں عمرے پہ لے آیا، معاف کرنا غلطی ہوگی، حج کا موضوع نہیں تھا، عمرہ تھا رمضان شریف کا۔ اس نے واپس آ کے مجھے بتلایا، اس نے کہا حضرت مدینہ منورہ میں جب ہم پہلے جو آئے نا جی جدے سے، تو سیدھے وہ مدینہ شریف چلے گئے، تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ اس نے کہا کہ 5-8 دن میں میرے بچے تو پکے مسلمان ہو گئے۔ اس نے کہا انہوں نے تو بالکل، اب تو وہ کہتے ہیں ہم داڑھی بھی رکھیں گے اور اسلامی کپڑے بھی پہنیں گے، کہ انہوں نے کہا وجہ کیا ہے بھائی کوئی، انہوں نے کہا جی انہوں نے صرف جب یہ دیکھا کہ لوگ ہیں سفرے بچھائے ہوئے، کھجوریں لگائے ہوئے اور دروازوں پہ کھڑے ہیں اور منتیں کر رہے ہیں میرے پاس افطار کرو، وہ کہتا ہے میرے پاس افطار کرو، وہ کہتا ہے میرے پاس افطار کرو، اور صرف اس بات نے ان کو اثر کیا کہ ایسی دنیا بھی اب موجود ہے کہ ہمارے ملک میں تو کروڑوں پتی آدمی کسی کو چائے نہیں پلاتا جب تک کہ کوئی مقصد نہ ہو، کوئی کسی کو ایک برگر بھی خرید کر کے نہیں کھلاتا، کوئی کسی آدمی کو ایک کباب بھی لے کے نہیں دے گا جب تک کہ کوئی وجہ ہو، کوئی مقصد ہو، کوئی ملاقات ہو، کوئی ذریعہ ہو۔ اور یہ بلا وجہ بغیر جاننے والوں کو روزانہ 3 لاکھ آدمیوں کو کھانا کھلایا جائے۔ انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ باقی اسلام کے اندر جو ہمدردی ہے، اسلام کے اندر جو انسانوں کی غربت کا احساس ہے،
اور ایک دوسرے کے احترام اور عزت ہے، یہ مذہب بالکل حق ہے۔ انہوں نے کہا پہلے تو ہم نام کے مسلمان تھے، انہوں نے کہا میرے بچے تو جی اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہوگا، اللہ تو صرف اتنی بات میں۔ لیکن شرط یہ ہوتا ہے، آپ اندازہ کریں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کہنے والا بھی اثر پیدا کرے اور اللہ کے لیے کہے۔ میں خود باہر ایک ملک میں کافر بڑے اپنا ایک وہ بھی تقریباً یعنی انگلینڈ کا ایک بالکل آخری کنارہ ہے، تو وہاں میں آ رہا تھا، سفر کر رہے تھے، میں ایک آدمی میرے ساتھ اور تھا، ہماری گاڑی خراب ہو گئی، ہم رک گئے، تو ایک بڑا جو ہوتے ہیں سامان اٹھانے والے، ایک چھوٹے ٹرک ایک بڑے بڑے ٹرک ہوتے ہیں، وہ آ کے رکا ساتھ میں، ہماری گاڑی سے آگے جا کے رکا، اس سے ایک نوجوان لڑکی اور منی سکرٹ میں آدھے کپڑے، اوپر اس نے کوئی جرسی ورسی پہنی ہوئی تھی، وہ وہاں سے اتری، دور سے ہمیں تو خیر یہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ عورت ہے، جب وہ قریب آئی تو بہرحال سمجھ آ گیا کہ عورت ہے، تو اپنے نظر نیچی کر لی، بھئی ایک ننگی لڑکی ہے، تو اس نے کہا کہ بھی آپ لوگوں کو میری کوئی مدد کی ضرورت ہے کہ آپ جو کھڑے ہیں تو آپ کو کوئی مدد چاہیے، تو ہمارے دوست نے کہا کہ نہیں بس گاڑی تھی کوئی پنچر ہو گئی تھی ٹھیک ہو گئی چلی، اور نے کہا اچھا آپ نے آگے کہیں کسی کو اطلاع کرنی ہو، وہ لوگ پریشان ہوں تو مجھے ٹیلی فون نمبر دے دے، میں موبائل ٹیلی فون ہے میرے پاس، میں آگے اطلاع کر دوں تاکہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، تاکہ آپ کے آگے مہمان جو ہے پریشان۔ تو اتفاق سے میرے دل پہ کچھ ایسا اثر ہوا کہ میرے آنسو نکل آئے۔ اس نے دیکھ لیا بچی نے، تو اب میں تو اس کی زبان جانتا نہیں تھا، ہماری انگریزی تو بس یہی ABC تک تھی نا، آگے تو تھی نہیں، ہماری انگریزی تو ایسی تھی نا جیسے یہاں آپ لوگوں کی عربی ہوتی ہے، یا شیخ تعال ہینا جلدو، ہماری انگریزی تو ایسی تھی۔ تو اس نے بہرحال میرے ساتھی سے پوچھا کہ ان کو تکلیف ہے، ان کے آنسو کیوں نکل آئے؟ میں نے کہا کہ میرے آنسو اس لیے نکلے ہیں کہ تم کتنی خوبصورت بچی ہو اور اتنا بڑا ٹرک چلا کے مزدوری کر رہی ہو، دیکھو اسلام چھوڑنے کا اللہ نے تم لوگوں کو کتنا ذلیل کر دی۔ اگر تم اسلام کے مذہب میں ہوتی تو کبھی باپ برداشت کر سکتا کہ میری نوجوان خوبصورت بیٹی سڑکوں پہ ٹرک چلاتی پھرے، ڈرائیور بنی پھر؟ غریب سے غریب باپ بھی ہوتا تو تمہاری روٹی کا تو کرتا۔ لوگوں نے کیا مذہب اسلام چھوڑا کہ اللہ نے تمہیں اس مقام پہ مجھے تمہارے اس حیت پہ کہ اللہ نے اتنا تمہیں جمال دیا ہے، پڑھی لکھی ہو، تمہارے دل میں ہمدردی کا جذبہ ہے، لیکن اس کے بعد ایک عالم یہ ہے کہ ایک ڈرائیور ہو، کوئی خوشی سے تو تم یہ نہیں چلا رہی گاڑی، مجبور ہو کہ اس کے بغیر تمہاری زندگی کا گزارا نہیں، اور جہاں تم ٹرک کھڑا کرو گی معاشرہ تمہارا ڈرائیوروں کے ساتھ، ہوٹل میں بیٹھو گی ڈرائیوروں کے ساتھ، رات گزارو گی ڈرائیوروں کے ساتھ، تمہاری عزت بھی خطرے میں، جان بھی خطرے میں۔ وجہ کیا ہے کہ کوئی معاشی طور پہ تیری ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اور تم کہتے ہو ہم بڑے سوشل ہیں اور بڑے ایسے ہیں۔ تو اس بچی کے دل میں اتنا اثر ہوا کا اچھا ان کو کہیں کہ مجھے اپنا ایڈریس دے دیں، میں نے اسے کارڈ دے دیا، اس نے پھر مجھے خط لکھا کہ مجھے کوئی لٹریچر بھیج، آج مجھے اس کا خط ملا کہ میں کوشش کر رہی ہوں کہ اسلام قبول کر لوں، میرے لیے آپ دعا کریں۔ تو اب حالانکہ میں نے کون سی اس کو تقریر کی، میں تو اس کی زبان ہی نہیں جانتا تھا، میں تو بولنا بھی نہیں جانتا تھا، میں اسے بات کیا کروں، لیکن وہ جو آنسو نکلے اللہ کے لیے وہ اثر کر گئے، وہ دوسرے کے دل پہ چوٹ لگ گئی، اللہ پاک نے ہدایت کا شاید ذریعہ بنا دے۔ اب اس نے ادھر غور کرنا تو شروع کر دیا نا، باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرما دے۔ تو اصل وجہ یہ ہے کہ جب تک اندر نہ ہو محبت کوئی چیز اثر نہیں کرتی، اور جب تک ہمارے دلوں میں میرے مدنی سرکار کی محبت پیدا نہیں ہوگی اس زمانے کو امن نہیں ملے گا، چین نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا، راحت نہیں ملے گی۔
اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سب سے پہلے محبت رسول پیدا کریں اور اپنے دلوں کے اندر حضور کی عظمت پیدا کریں. اور اس کے بعد حضور پاک نے دعا فرمائی مکہ مدینے والوں کے لیے کہ اس کے اندر زیادہ برکت عطا فرما. وعن عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم حرم مکہ ودعا لها وحرمت المدینہ کما حرم ابراہیم مکہ ودعوت لها فی مدیہا وصحیحا بسمادہ ابراہیم مکہ. رواہ البخاری وہذا لفظ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل فرمائی. ولی مسلم ولفظ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ابراہیم حرم مکہ ودعا لأہلها وانی حرمت المدینہ کما حرم ابراہیم مکہ وانی دعوت فی سعیہا ومدیہا بمثل ما دعا ابراہیم لأہل مکہ. ونبی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال اللہ ان ابراہیم حرم مکہ فجعلها حراما وانی حرمت المدینہ حراما ما بین معظمیہا. معظمی کا معنی وہی دونوں لابت ہے، دونوں کنارے. اللہ یحراک فیہا دم کہ خبردار حرم میں کوئی کسی کا خون نہ بہائے. ولا يحمل فيها سلاح لقتال خبردار کوئی قتال کے لیے ہتھیار نہ اٹھائے. ولا يخبط فيها شجرة الا لعلف کسی درخت پہ لکڑی مار کے اس کا ثمر نہ توڑا جائے. ہاں کوئی پتے مجبوراً اپنے جانوروں کو کھلانے کے لیے ضرورت ہوں تو توڑے جا سکتے ہیں. اللهم بارک لنا فی مدینتنا اللهم بارک لنا فی ساعنا اللهم بارک لنا فی مدنا اللهم اجعل البرکت برکتین. اے اللہ تبارک و تعالی مدینے پاک کے اندر ایک برکت کے ساتھ دوسری برکت بھی عطا فرما دے. رواه مسلم الاحادیث فی تحریم المدینہ کثیرۃ وانما اوردنا منها ما هو متعلق بتحریم ابراہیم علیہ السلام نے مکہ لما فی ذلک من مطابقۃ الآیۃ الکریمۃ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حرم مدینہ کے بارے میں اور تحریم حرم مدینہ کے بارے میں بہت ساری روایات احادیث میں موجود ہیں، لیکن میں نے وہ ذکر کی ہیں کہ جن کے اندر حرمت مکہ کا ذکر بھی ہو تاکہ آیت کی مناسبت کے ساتھ یہاں ذکر یہی چل رہا تھا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ وَتَمَسَّكَ بِهَا مَنْ ذَهَبَ إِلَىٰ أَنَّ تَحْرِيمَ مَكَّةَ إِنَّمَا كَانَ عَلَىٰ لِسَانِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ وَقِيلَ إِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ مُنذُ خُلِقَتْ مَعَ الْأَرْضِ وَهَٰذَا أَظْهَرُ وَأَقْوَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ بھی دلیل پکڑی ہے کہ مکے کا حرم جو ہے وہ حضرت ابراہیم الخلیل کے زمانے سے حضرت ابراہیم کی دعا کے بعد حرم کا حکم ملا. لیکن مفسر فرماتی ہیں سب سے صحیح روایت یہ ہے کہ انہا محرمۃ منذ خلقت مع الارض کہ یہ حرم جو ہے حرمت کا تقاضا اور حکم جو ہے جب سے اللہ نے زمین پیدا کی اس وقت سے یہ حرم ہے، کیونکہ یہی حدیث جو ہے زیادہ قوی ہے اور یہی قول جو ہے وہ زیادہ اظہر ہے. اللہ تعالی عالم و علمہ اتم. کہتا ہے جی ایک آدمی کی بیوی مثلاً اپنے ملک میں ہے اور یہاں وہ ایک عورت کے ساتھ رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا نکاح ہے اور گواہ بھی نہیں ہے اور نکاح نہ، تو یہ تحقیق ہمارے ذمہ تو نہیں ہے. اگر جھوٹ بولتا ہے تو زنا ہے، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، اور اگر وہ سچ کہتا ہے خدا جانے. اب یہ کوئی مسئلہ تو نہیں، یہ تو معاملہ یہ ہے، یہ حقیقت وہ سچ کہتا ہے نکاح ہے تو الحمدللہ. جھوٹ بولتا ہے تو ایک زنا کا گناہ، ایک جھوٹ کا بھی علیحدہ گناہ. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. میں 2 سال 2.5 سال وقت گزارا اور اپنا درس سنتا رہا، وطن جا رہا ہوں. دعا کریں اللہ پاک رحمت فرمائے، آپ کو ہمیشہ دین کے کام کی توفیق دے. ہندوؤں کے گاؤں میں اپنا مکان ہے تو ان کے گھروں کا سامان لے سکتے ہیں. ہاں اگر ہندوؤں سے آپ کوئی سامان خریدیں، تجارت کریں، لیں دیں، کوئی بات نہیں. حتیٰ کہ ہندوؤں کے مثلاً کھانا بھی آدمی کھا سکتا ہے، لیکن اگر شبہ ہو کہ انہوں نے کوئی حرام ملایا ہوگا یا ان کی عادت ہے حرام ملاتے ہیں تو پھر نہیں کھانا چاہیے. ورنہ لین دین، تجارت، لینا دینا، چیزیں خریدنا سب ٹھیک ہے. جی اگر قرآن پاک جیسے چھوٹے قرآن شریف ہوتے ہیں تو بعض اوقات پڑھنے کے لیے آدمی جیب میں رکھ لیتا ہے
اور وضو کرنا ہے یا حمام میں جانا ہے تو ناجائز ہے. قرآن مجید لے کر آپ اندر نہیں جا سکتے. قرآن پاک تو بڑی چیز ہے، بلکہ اگر 2-4 آیات بھی لکھی ہوئی ہوں تو اندر لے جانے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے ہمیشہ احتیاط کریں. اگر قرآن پاک ہے تو اس کو باہر رکھیں، کسی کو دے کے جائیں تاکہ حمام میں نہ لے جائیں. کہتے جی اذان کے وقت میں اگر کوئی آدمی کام کر رہا ہے، کوئی منع نہیں کرتا رہے، لیکن جیسے مؤذن کہہ رہا ہے قولوا کما یقول المؤذن، جیسے مؤذن کہے اس کا جواب دیتا رہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر مسجد میں جانے کے لیے تیاری کرے اور اپنے کام بند کرے. اسی لیے تو اذان رکھی گئی ہے تاکہ ہمیں اعلام ہو، اطلاع ہو کہ بھی اب نماز کا وقت ہو گیا. لیکن اگر کوئی چیز کر رہا تھا وہ ختم کر لے اذان تک تو کوئی منع نہیں. یہ تو ہمارے ہاں رواج ہے نا کہ اذان ہو تو چپ کر کے کھڑے ہو جاؤ، اذان ہے تو بس بولنا نہیں ہے، اذان ہے تو سر پہ 2.5 من کا سب بوجھ بھی ہو تو کھڑے رہو، اور جب اذان ہو جائے تو گھر چلے جاؤ، نماز کی ضرورت نہیں. ہاں ہمارے ملک میں ادب ہے، اذان کا ادب ہے، نماز ختم. جی میں نے تفسیر ابن کثیر میں پڑھا ہے کہ 20 فرشتے ہر انسان پہ مقرر ہیں. تو بہرحال آپ نے پڑھا ہے تو ٹھیک ہی پڑھا ہوگا. اللہ جانے کتنے فرشتے ایک انسان پہ ہوتے ہیں. کہتے ہیں جی ہمارے حنفی حضرات انڈیا میں مغرب کی اذان کے بعد وقت نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں، جتنا جلدی پڑھی جائے وہ بھی ہے کہ افضل ہے، کیونکہ ملائکہ کے آنے جانے کا وقت ہوتا ہے. تو اگر یہاں وقت ہوتا ہے تو وہاں پڑھ لیں، وقت نہیں ہوتا ہے تو فرض پڑھیں. جب نماز فرض کھڑی ہو جائے تو فرض پڑھیں. کہتے ہیں جی میں ایک آدمی مر گیا، اس کے گھر میں گیا تو لوگ قرآن پڑھ رہے تھے. بھئی ایک اگر گھر والے ویسے قرآن پڑھ رہے ہیں ثواب کے لیے تو یہ منع نہیں ہوتا. منع وہ ہے جو ہم نے کاروبار بنا لیے ہیں کہ مر گیا اب 3 دن تک قرآن خوانی ہوگی، 3 دن تک قرآن خوانی ہو رہی. اچھا اب قرآن خوانی بھی کہ پتہ ہے کیسے ہوتی ہے؟ لاؤڈ اسپیکر لگا کے اندر کیسٹ لگا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ لگے بڑا غم ہے جی 3 دن سے قرآن پڑھا جا رہا ہے. پڑھ کون رہا ہے؟ کیسٹ. تو یہ جو ہے یا یہ ہے کہ مولویوں کو بلایا جی اتنے آدمی بھیج دو، ہم نے قرآن شریف ختم کرانا ہے. تو وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی کیسا ختم کرانا ہے؟ جتنے پیسے دو گے اتنا ختم اچھا ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بدعات ہیں. اگر اس کی اپنی اولاد ہے، فیملی ہے، بھائی ہیں، عزیز ہیں، پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں تو ایسی بات. جنازہ تم روز پڑھتے ہو. حنفی حضرات کے نزدیک پہلے ثنا ہے، اس کے بعد درود ہے، پھر اس کے بعد دعا ہے. اور باقی یہاں کے جو حضرات ہیں حنابلہ اور اہل حدیث حضرات، ان کے نزدیک پہلے سورت فاتحہ ہے، پھر درود شریف ہے اور اس کے بعد دعا ہے. کچھ لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے، الا اللہ ہا پڑھتے، کوئی فرق نہیں. یہ تمہارا ہو ہا نہیں، یہ عربی کا ہو ہا ہے، یہ تمہارا بلوچکی کا ہو ہا نہیں ہے. یہ عربی میں ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ کہہ دے تب بھی کفر دے. یہ تو نصب ضمہ جو ہے اس نسق اور سیاق سباق کے مطابق ہوتا ہے. مبتدا خبر بنے گی تو اپنا رفع آ جائے گا، اگر پیچھے کوئی عامل ناصب ہے تو نصب پڑی جائے گی. یہ تمہارے ملکوں میں ہوتا ہے، ہو ہا کرتے رہتے ہیں. نیت ہمیشہ دل میں ہوتی ہے، زبان سے تو صرف ایک ہوتا ہے کہ یاد آ جائے بات تاکہ ہم غفلت سے نکل جائیں، ورنہ اصل نیت جو ہے وہ دل میں ہے. نماز کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کر پڑھتے ہیں. حسن حسین میں ایک روایت ہے، گو ضعیف ہے. بعض لوگ جو ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ ہاتھ رکھ کے جو سورت ہے نا جی آخری آیات ہیں لو انزلنا ھذا القرآن سے، اور اس کے بعد دعا مانگی جائے کہ اللہ تبارک انی اعوذ بک من الہم والحزن، یا قوی یا متین، کہ اللہ میرے دماغ کو صحیح رکھے، حافظے کو صحیح رکھے. بہرحال کسی صحیح حدیث میں نہیں ملتا، لیکن حسن حسین کی کتاب جو دعاؤں کی کتاب ہے اس میں ایک حدیث انہوں نے لکھی ہے لیکن ضعیف ہے. سجدہ سہو جو ہے ان حضرات کے نزدیک یہ ہے کہ سجدہ سہو کر کے بس سلام پھیر دیں گے، اور احناف کے نزدیک یہ ہے کہ بھی وہ اگر پہلے کرے گا تو اس کے بعد پھر تحیات بھی پڑھے گا. تو بہرحال دونوں روایتیں حدیث میں موجود ہیں، کوئی فرق نہیں. غیر مسلم اور مشرک اور بدعتی دوزخ میں سدا بھگت پر جنت میں آئے گا. جب مشرک ہے تو جنت میں کیا کرنے آئے گا؟
جب مشرک ہے تو وہ سزا بھگت کے نہیں آئے گا، مشرک کی تو بخشش ہوگی ہی نہیں۔ ہاں اگر ایک آدمی بدعات تک ہے، شرک میں نہیں گیا تو وہ سزا بھگت کے آئے گا۔ حضرت عثمان کی سیرت کہ آپ کو غنی کیوں کہتے ہیں؟ آپ غنی تھے، آپ بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے سرمایہ دار تھے، اسی لیے غنی کہتے ہیں۔ اگر عمرہ کیا، بال کٹانے کے مسئلے میں دم پڑ گیا، دم نہ ہو تو پھر روزے رکھے۔ سارے ملکوں میں کچھ نام ہوتے ہیں، اللہ دیتا، اللہ وسایا، اللہ بخش، خدا بخش، یہ تو ٹھیک ہے نام، یہ تو غلط نہیں ہے، کیوں؟ اس کا معنی ہوتا ہے عطا اللہ۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ عربی میں لفظ عطا پہلے ہوگا، لفظ اللہ بعد میں ہوگا، اور ہماری اردو میں لفظ اللہ جلالت کے لیے مقدم ہوتا ہے اور بخش بعد میں ہوتا ہے، یعنی یہ اللہ نے ہمیں بخشا ہے، معنی وہی ہے، عطا اللہ، عطیت اللہ و عنایت اللہ، عطا اللہ معنی وہی ہے، اس میں تو کوئی فرق۔ ہاں البتہ جو رکھتے ہیں نا نبی بخش، رسول بخش، وہ نام غلط ہے، کیونکہ بچہ دینا جو ہے وہ اللہ کی شان ہے، انبیاء کی شان نہیں۔ پیر بخش، پیریں دیتا، حسین بخش، یہ سب نام شرکیہ نام ہے۔ یہ طلاق کا مسئلہ جو ہے دارالافتاء سے پوچھیں۔ کفیل جو آپ کو نہیں دیتا، جو محکمہ ہو وہ جانے، آپ جانے، مولوی کیا کرے گا؟ مائے سفر میں شادی کیا کریں؟ ضرور کریں، کیونکہ جو مہینوں کو منحوس سمجھتے ہیں یہ کافروں کے عقیدے ہیں۔ تمام مہینے اللہ کے ہیں، ہر مہینے میں خیر و برکت و رحمت ہے۔ حج کے لیے میں نے عمرہ کیا، بعد میں میقات سے گزر گیا اور عمرہ نہیں کیا، پھر میں نے مسجد عائشہ سے احرام باندھا، ہاں تو پھر دم تو لگے گی، ایک بکری دم دینی ہوگی۔ بغیر وضو نماز نہیں ہوتی، توبہ کرو اور نمازیں بھی لوٹاؤ۔ حرم شریف کے حدود میں جوتی چوری کرنا، اللہ معاف کرے، چوری تو ہر جگہ حرام ہے، حرم میں تو پھر ڈبل گناہ ہے۔ عورت پر حیض کے بعد روزوں کی قضا ہے، بالکل روزے قضا کرے گی لیکن نماز قضا نہیں کرے گی۔ قتل جو عظیم گناہ ہے اس کے لیے تو 2 گواہوں کی ضرورت ہے، اور زنا کے لیے 4 گواہوں کی، کیونکہ زنا اور قتل میں بڑا فرق ہے، قتل اور زنا، کیونکہ اس بات کرنا جو ہے زنا کا اور قتل کا، اب قتل تو جب تک قتل نہ ہو تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ قتل ہو گیا، اور یہاں تو اگر کوئی 2 آدمی جھوٹ بول دے زنا نہ بھی ہو تو اگلے کو ترجم کرا دیں گے۔ تو آپ سمجھے نا، آپ تو ماشاءاللہ ایڈوکیٹ صاحب ہیں، آپ تو وکیل ہیں سوال لکھنے والے، آپ سمجھے کہ ایک آدمی ہم نے کہا جی اس نے قتل کیا ہے، لیکن پہلے قتل تو ہو، مقتول ہوگا تو ہم قتل کا دعویٰ کریں گے نا۔ اگر وہ آدمی سامنے بیٹھا ہو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قتل ہوا ہے، اور عورت کے زنا کو ہم ثابت کیسے کر سکتے ہیں؟